السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لوگ کریں گے نظم، موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام وہ ہے ہمارے پاس 10۔ اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ نظم جو ہے وہ بکھرے ہوئے خیالات کو پرونا ایک لڑی میں اسے نظم بولتے ہیں۔ میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ بکھرے ہوئے خیالات کو، کوئی خیال وہ اپنے پاس سے لیتا ہے، کوئی اپنے ماحول سے لیتا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک سے لیتا ہے، وہ سارے جو ہوتے ہیں خیالات ان کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پرو کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ نظم بولتے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام ہیں 10۔ وہ کون کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حمد، ایسی نظم جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرے، اسے کیا بولتے ہیں جی؟ حمد بولتے ہیں۔ نعت ہے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی شعری حالت میں جو نظم ہوگی اسے کیا بولتے ہیں جی؟ نعت بولتے ہیں۔ منقبت، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کی تعریف و توصیف جب شعری حالت میں بیان کی جاتی ہے اسے بولتے ہیں جی منقبت۔ اب منقبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسپیسیفک تعریف میں نے بتائی ہے نعت کی کہ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت بولتے ہیں۔ تو منقبت، حضرت علی علیہ السلام ان کی نعت نہیں ہوگی، ان کی منقبت ہوگی۔ ایسی جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کی تعریف و توصیف اگر شعری حالت میں بیان کی جائے اسے منقبت بولیں گے۔ آگے ہے جی مناجات۔ اب مناجات میں دیکھیں تو اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، جیسے وہ علامہ اقبال کی وہ جو نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ مناجات ہے، یعنی جس میں ہم اللہ تعالیٰ ایسی نظم جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ بھی شعری حالت میں۔ ملی نغمہ، ملی نغمہ ایسی نظم ہے جس میں شاعر اپنے ملک و ملت کی تعریف و توصیف اور اپنے ملک اور قوم سے محبت، والہانہ محبت کا اظہار جب شعری حالت میں کرتا ہے اسے ملی نغمہ بولتے ہیں۔ آگے ہے قصیدہ۔ قصیدہ یہ ہے کہ ایسی نظم جو کسی بادشاہ، وزیر یا دولت مند انسان کی تعریف و توصیف کے لیے لکھی جائے یا پڑھی جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ قصیدہ۔ یعنی کہ ایسی نظم جو کسی بادشاہ کی عزت و احترام، وزیر کی عزت و احترام، دولت مند، کسی بھی دولت مند انسان کی خامی خوبیوں کو بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ قصیدہ کہلاتا ہے۔ آگے ہے جی ہجو، معنی ہے اس کا بدگوئی کرنا، یعنی کہ ایسی نظم جس میں شاعر کسی بھی بندے کی، اپنے محبوب کی، اپنے محبوب کی ستم ظریفی کی یا کسی بھی بندے کی بدگوئی کرے، مذمت کرے یا کسی بھی معاشرے کے عیب نکالے، جس میں شاعر اسے کہتے ہیں ہجو۔ ہجو گوئی، یعنی کہ معنی ہے اس کا بدگوئی۔ بد کا مطلب ہوتا ہے برا، گوئی کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، بیان کرنا۔ بد گوئی یعنی کہ بری آواز میں بات کرنا، برا بولنا، مذمت کرنا، عیوب کو بیان کرنا، عیوب عیب کی جمع ہے۔ اب آگے جی مرثیہ۔ اب مرثیہ ایسی نظم ہے جو کسی کے مرنے پر، کسی کی فوتگی پر، کسی کے چلے جانے پر، کسی کے انتقال پر، کسی کے وصال پر جو شعری حالت میں پڑھی جائے اسے مرثیہ بولتے ہیں۔
ہمارے پاس مرثیہ میں دو نام ہے، میر انیس ہے اور دبیر۔ اس دو نام ہے، یہ مرثیہ نگاری سے بہت منسلک رہے اور ان کی پہچان ہے۔ محرم الحرام میں یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسط امام حسین علیہ السلام ہیں، جو ان کو مصائب و آلام کربلا میں ان کو پیش آئے ہیں، ان مصائب و آلام یا ان کی شہادت پر جو شعری حالت میں جو ہے افسوس کا اظہار کرنا یا غم کا اظہار کرنا، وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ آگے جی مثنوی۔ مثنوی ایک ایسا قصہ کہانی ہے جو ایک تو لمبا ہو، قصہ یا کہانی کو شعری حالت میں بیان کرنا یا کسی فلسفے کو شعری حالت میں بیان کرنا، وہ مثنوی کہلاتا ہے۔ اب آگے آ جائیں جی گیت کے اوپر۔ اب ملی نغمہ اور گیت تھوڑا بہت فرق ہے اس میں۔ ملی نغمہ میں ملک و ملت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ گیت کے معنی ویسے سرور کے ہیں، سکون کے ہیں، والہانہ محبت بھی ہے۔ گیت کے معنی کیا ہے؟ سرور، اس کو سرور نہیں پڑھنا، سرور ہے۔ جذبات و احساسات اور ہجر و فراق، یعنی کہ جو گانے، جو گیت ہم لوگ سنتے ہیں، وہ سارے کے سارے کے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جذبات اس میں پائے جاتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، ہجر و فراق کا رنگ بھی ہوتا ہے، اور اس کے معنی سرور کے ہیں۔ آج ہم نے موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام پڑھی۔ حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، نعت، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، منقبت، جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کی جائے، مناجات، جس میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، میلی نغمہ ہے، جس میں ملک و ملت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے یا ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ قصیدہ بولتے ہیں کسی بادشاہ، وزیر یا دولت مند انسان کی تعریف و توصیف۔ عجو کے معنی بدگوئی کی ہیں، اس میں ہے کسی کی مذمت یا عیب کو شعری حالت میں بیان کرنا۔ مرثیہ موت پر غم، مثنوی قصہ کہانی، لمبی جنگ کے حالات، فلسفے کی لمبی چوڑی باتیں، اور اس کے بعد ہے گیت جو ہے وہ اس کے سرور، جذبات و احساسات اور ہجر و فراق کی باتیں کی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہوگی۔ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اور اس کو سیکھ لیں، اس کو اپنے جو ہے نا وہ لکھ کر اس کو یاد کریں، تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو زندگی بھر کام دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔